آپ ہمیشہ اچھی خوشبو کا استعمال کریں کہ خاوند جس کو سونگھنا پسند کرے۔ خوشبو سونگھنے سے انسان کے دل میں محبت کے جذبات موجزن ہوتے ہیں۔ اسی لیے بیوی کو چاہیے کہ وہ ایسی خوشبو استعمال کرے کہ وہ زیادہ نہ پھیلے مگر خاوند قریب آئے تو اس کے دل کو وہ جیت لے۔ ہاتھوں کی کنجی، 2 ہاتھ یہ بھی کنجیاں ہے۔ جب آپ کسی موقع پر بات کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اپنے خاوند کے ہاتھ میں دے دیں گی یا اپنے خاوند کے کندھے پر رکھ دیں گی تو آپ کی بات کرنے کا خاوند پر اثر ہی کچھ اور ہوگا۔ اس میں اپنائیت آ جائیں گی، محبت آ جائیں گی۔ تو ہاتھ بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اور ایک چیز جس کو کہتے ہیں بوسہ، حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنی بیوی کے قریب ہونا چاہو تو اس کو پیغام دیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پیغام دیا کرے؟ فرمایا کہ بوسہ محبت کا پیغام ہے۔ جب تم بیوی سے اکٹھا ہونا چاہو تو اگر بوسہ دو گے تو پیغام پہنچ جائے گا۔ یہ بوسہ ایسی گونگی چیز ہے کہ یہ سب کچھ ہی کہہ دیتا ہے۔ یہ بوسہ ایسی گونگی چیز ہے، دنیا جہان کا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ یاد رکھنا، جو میاں اپنی بیوی کا دل بوسے سے نہیں جیت سکا، اب وہ اس کا دل تلوار سے بھی نہیں جیت سکتا۔ اس لیے اگر کبھی دیکھے کہ دلوں میں کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے تو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ نعمت دی ہے۔ اس نعمت کو استعمال کیجیے اور دوسرے بندے کو اپنی محبت کا پیغام پہنچا دیجیے۔ اداؤں کی تعویذ، یہ جو عورتیں تعویذ لینے آتی ہے کہ حضرت تعویذ دے، میرا خاوند میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ جوان العمر بیوی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی، سمجھ دی، تعلیم دی، شکل دی، سب کچھ دیا، اور یہ تعویذ مانگتی پھرتی ہے۔ یاد رکھنا، عورت اگر نیکوکار سمجھدار ہو تو اس کی ہر ادا مرد کے لیے تعویذ ہوتی ہے۔ اللہ نے مرد کے دل میں عورت کی کشش ہی ایسی رکھ دی ہے، مرد کے دل میں عورت کی طرف کشش ہی ایسی رکھ دی ہے کہ عورت کی ہر ادا مرد کے لیے تعویذ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو اداؤں کے تعویذ دی، باتوں کے تعویذ دیے، ان تعویذوں کو کیوں نہیں استعمال کرتی؟ کاغذ کے تعویذوں کے پیچھے کیوں بھاگتی پھرتی ہے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ تھکا ہوا خاوند آتا ہے اور آگے سے بیوی بھی تھکی بیٹھی ہوتی ہے۔ اب تھکا ہوا بندہ تھکی ہوئی بیوی سے کیا فرحت پائیں گا؟ تر و تازہ ہوا کرے جب خاوند آئے اور اس کے سامنے محبت پیار کی بات کیا کرے اور کھلے چہرے سے استقبال کیا کرے، پھر دیکھے کہ گھر کے اندر کیسے خوشیاں آتی ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اپنے خاوند کی تعریف کرنا عیب نہیں بلکہ بہت بڑی نیکی اور صحابیات کی سنت ہے۔ وہ اپنے خاوندوں کی تعریف کرتی تھی۔ دیکھیں، جب آپ کسی کی اچھی باتوں پر اس کی تعریف کریں گی تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنی بری باتوں کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کریں گا، مگر آپ تو زبان پر تعریف لانا گوارا ہی نہیں کرتی۔ ایسا ہم نے کئی مرتبہ تجربہ کیا کہ خاوند کی تعریف کرتے ہوئے عورت کی زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ سنیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تعریفیں کرتی تھی، حیران ہوتے ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہے، ایک آسمان کا بھی سورج ہے اور ایک ہمارا بھی سورج ہے، لیکن میرا سورج آسمان کے سورج سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ آسمان کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج تو عشاء کی نماز کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ اب بتائیے، جب بیوی پیار کے ان الفاظ سے خاوند کی تعریف کریں گی تو خاوند کی مت ماری گئی کہ وہ بیوی کو پیار نہیں دے گا۔ اس لیے فرمایا کرتی تھی،
کہ اگر زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں کبھی میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے ہاتھوں کو کاٹنے کے بجائے اپنے دل کے ٹکڑے کر بیٹھتی۔